بلوچستان میں قیام امن کا مشن، خوزار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی، عوام نے سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو سراہا۔ غزہ میں امن کی کوششیں رنگ لانے لگیں، صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان پر حماس کا مثبت رد عمل، تمام قیدیوں کی رہائی اور لاشوں کی واپسی کے لیے تیار، زمینی حالات سازگار ہونے پر تبادلہ ہوگا۔ غزہ کے انتظامی امور غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو منتقل کرنے پر اتفاق، اتھارٹی کا قیام قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامک ممالک کی مشاورت سے ہوگا۔ ٹونی بلیئر کا کردار مسترد، مکمل اسرائیلی انخلاء سے پہلے غیر مسلح نہیں ہوں گے، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات میں شامل ہونے پر رضامندی کا اظہار۔ غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر بات چیت کا مطالبہ۔ پاکستان کا امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کا خیر مقدم، اسرائیل سے فوری طور پر غزہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ، فلسطینی عوام کی جدوجہد اور خود ارادیت سے مکمل اظہار یکجہتی، القدس الشریف کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کے موقف کا اعادہ، شراکت دار اور برادر ممالک سے مل کر فلسطین میں امن کوششیں جاری رکھنے کا عزم، صدر ٹرمپ اور مسلم قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے، حماس کا بیان نئی امید پیدا کر رہا ہے، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، فلسطین میں پائیدار امن ہمارا مقصد ہے۔ غزہ منصوبے پر ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا محتاط رد عمل، کہا امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا امن منصوبہ مکمل نہیں، پلان کے کئی پہلوؤں سے متفق نہیں، ہم نے خون ریزی اور جبری بے دخلی روکنے کے لیے حمایت کی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی اب قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایجادی عمر آمد، نواز شریف سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود، شہباز شریف نے بیرون ممالک دوروں سے آگاہ کیا، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں پر بھی بریفنگ دی۔ مار دھاڑ کے بعد حالات سازگار، مظفر آباد میں حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات طے، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، لیگل کمیٹی تشکیل، مظاہرین گھروں کو واپس، تمام سڑکیں کھل گئیں، مسائل کے حل کے لیے ہر 15 دن میں کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا خیر مقدم، امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی، حکومت پاکستان بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی، آزاد کشمیر اسمبلی ارکان کی تعداد کے تعین کے لیے کمیٹی بنے گی، کابینہ 20 وزراء اور مشیروں سے زیادہ نہیں ہوگی، حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات منظر عام پر، گرفتار مظاہرین کی رہائی اور پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی معاہدے کا حصہ۔ دوسری ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات، آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کی تکنیکی بات چیت جاری، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی جائزہ مشن سے ملاقات، سیلاب سے نقصانات کے باعث بجٹ سرپلس ہدف پر نظر ثانی کا مطالبہ، وفاق کا بھی پرائمری بجٹ سرپلس کے 3.1 ٹریلین ہدف میں نظر ثانی پر زور، پالیسی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن، وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا، وفاقی ملازمین پینشن کے لیے اپنی تنخواہ کا 10% جمع کرائیں گے، موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ اور بحیرہ عرب میں موجود طوفان شکتی مزید شدت اختیار کر کے شدید سائیکلون میں تبدیل، طوفان کراچی سے تقریباً 390 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود، آئندہ 24 گھنٹوں میں سمت تبدیل کر کے مشرق اور شمال مشرق کی طرف جائے گا، محکمہ موسمیات کے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے، اسرائیل کو فوری بمباری روکنی چاہیے، معاہدے کی تفصیلات پر بات چیت جاری، ایسے میں بمباری جاری رکھنا بہت خطرناک ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل، ویڈیو پیغام میں کہا آج بہت بڑا دن ہے،
قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر کئی ممالک نے بے مثال کردار ادا کیا۔ سب چاہتے تھے یہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطی میں امن آئے۔ ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ حماس کا جواب آتے ہی غزہ میں جشن کا سما۔ آدھی رات کے بعد بمباری رک گئی۔ وقفے سے چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ کی آوازیں۔ غزہ پر قبضے کا آپریشن فوری روکا جائے۔ اسرائیلی حکومت کا حکم نامہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر سے بھی بیان جاری۔ صہیونی آرمی چیف نے امن فارمولے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عالمی رہنماؤں کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم۔ امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان۔ حماس کے بیان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ تمام فریق جنگ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس کا رد عمل۔ قطر، مصر اور ترکی نے بھی حماس کے مثبت جواب کو سراہا۔ حماس کا بیان جنگ بندی کی نئی امید پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پاکستان برادر ممالک سے مل کر امن کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ کہا غزہ میں جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے۔ صدر ٹرمپ اور مسلم ممالک کی قیادت سے اظہار تشکر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کینیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تفصیلی گفتگو۔ سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ طالبات کا پاک فوج کے شہداء و غازیوں کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فعال کرنے کا حکم۔ الیکٹرو بس اسٹاپ کی یونیفارم ڈیزائن اور لانچنگ شیڈیول کی منظوری۔ 65 لاکھ بچیوں کی سروائیکل کینسر ویکسینیشن مکمل ہونے پر اظہار اطمینان۔ دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی دینے کا فیصلہ۔ دوسری ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کی تکنیکی بات چیت جاری۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی جائزہ مشن سے ملاقات۔ سیلاب سے نقصانات کے باعث بجٹ سرپلس ہدف پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وفاق کا بھی پرائمری بجٹ سرپلس کے 3.1 ٹریلین ہدف میں نظر ثانی پر زور۔ پالیسی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے اپنی تنخواہ کا 10% جمع کرائیں گے۔ موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ امیر بالاش ٹیپو قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ انٹرپول کی مدد سے جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ شکارپور کی کندن چورنگی پر خوفناک حادثہ۔ تیز رفتار ٹرک نے سڑک کنارے سوئے خانہ بدوشوں کو رون ڈالا۔ 8 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ سبزی سے بھرا ٹرک بلوچستان سے سکھر جا رہا تھا، ڈرائیور فرار۔ حماس کا جواب آنے کے باوجود اسرائیلی فوج صدر ٹرمپ کے اعلان تک غزہ پر بم برساتی رہی۔ شمالی غزہ میں دھوئیں کے بادل۔ 24 گھنٹے میں مزید 63 فلسطینی شہید۔ تعداد 66,288 ہو گئی۔ گلوبل سمود فلاٹلا کے 459 شرکاء بدستور اسرائیل کی قید میں۔ رہائی کی کوششیں جاری۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ سینٹ میں ایک بار پھر اسپینڈنگ بل مسترد۔ بل کے حق میں 54 ووٹ پڑے۔ 44 ارکان نے مخالفت۔ بل پاس کرنے کے لیے مطلوبہ 60 ووٹ نہ مل سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا متبادل پلان بھی منظور نہ ہو سکا۔ گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے سیاحتی علاقوں میں موسمی سرما کی پہلی برف باری۔ بابو سر ٹاپ، بیسر اور نوری ٹاپ میں ہر سو سفیدی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد دلکش مناظر کا لطف اٹھانے پہنچ گئی۔ کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گھن گرج۔
एशिया कप के बाद विमेंस क्रिकेट में भी पाक भारत टाकरा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों के दरमियान कल जोर का जोर पड़ेगा। दोनों टीमें कोलंबो में टकराएंगी। कौमी टीम भारत को हराने के लिए पुरअज़्म। हैंडशेक होगा या नहीं, गारंटी नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का बयान। एशिया कप में दोनों कप्तानों और टीमों ने मुसाफा नहीं किया था। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 70 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 15वें ओवर में हासिल कर लिया। इवेंट में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के रजन मेंदुगाले मैच रेफरी होंगे। ऑस्ट्रेलिया के रोटनी टेकर और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर ब्राउन, एहसन रजा, राशिद रियाज भी ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। और साइकिल पर आईफल टावर के दूसरे फ्लोर पर चढ़ने का नया आलमी रिकॉर्ड। ऑरलन फॉन्टेनाय ने 686 सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर तक पहुंचने का कारनामा 12 मिनट और 30 सेकंड में सरअंजाम दिया।